وزن وجود دے نہیں ہوندے میرے تلے گالی ہے ٹوٹی ہے بیا غریب ہے جھونپڑی ہے جنہاں اللہ کیا پتہ میرے کے زیادہ جھونپڑی اللہ کو پیارا ہوئے جے کو میں سپیٹاں لا کے چیکڑ سٹی میں نہ ہو سکتے ہو اللہ کو پیارا ہوئے اللہ کریم چلائی دے دے ایمان دے دے پگا نہیں دے دا چلاکیاں نہیں دے دا سیاست نہیں دے دا چلتری نہیں دے دا کتنا لکھا رہے اوڈا سے نہ دو میرے نبی پاک مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف گھنا ہے ہجرت کی تھی نے منے دے ہو ہجرت دیکھو میرے ذرا نالی میرے تھی ہو ہجرت کی تھی نے صدیق میرے نبی دے نال ہے جڑے مدینے دے سرداران نے مکان سجائے ہوئے قسموں قسم دے کھانے بنائے ہوئے تے سارے سرداریں دی نیتیں آج محبوب سارے مہمان بنا کیا خیال ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی مدینے جامد ہوئی ہے مدینہ وسطی دے باہر پرلے کنارے تے ایک جھونپڑی ہے کچا مکان ہے کبالے دی چھت ہے ویچ بڑھڑی راندی پئی ہے تے ایک بڑھڑا راندہ پہ سویر دیئے شام دی نہیں شام دیئے سویر دی نہیں یہ بڑھڑی آکھن لگی ہے وے ابو ایوبا میرے سر دا تاجا آج میرا دلہ دے اللہ دا پاک پیغمبر سارا مہمان بڑھیا میرا دلہ دے آج رحمت اللہ العالمین سارا مہمان بڑھیا حضرت ابو ایوب مسکرا پہ تے آکھن لگے کملی ہو گئی ہیں مدینہ دے سردار مکان سجائے ہوئے مدینہ دے سردار قسموں قسم دے کھانے بنائے ہوئے اللہ دا نبی اج سارا مہمان کیویں بن سکدے حضرت ام ایوب دیے تے کو کیا پتا تو ونج میں جانا تو میرے دل جو وسن اللہ ایمان جانے میں کو پتہ ہے اللہ دے ہاں پیسے دی کوئی حیثیت نہیں اللہ دے ہاں حیثیت دے ایمان دیے اللہ چودھری نال پیار نہیں کرے گا اللہ سجے ہوئے مکانے نال پیار نہیں کرے گا اللہ اعلیٰ قسم دے ٹکر تے کھانے نال پیار نہیں کرے گا اللہ دل والے کوٹھے جو وسن لے ایمان کو لے دے شکل دا معذور کیوں نہ ہوئے غریب کیوں نہ ہوئے قاد دا چھوٹا کیوں نہ ہوئے حضرت ابو ایوب دن کملی جوئیں تے سمجھنا کوئی نہیں لگے گئے جو میں دیکھا کی میں نبی دا استقبال پیا تھی مدینے دا کاٹھ تھیا پیا ابو ایوب سارے کنے آخر جودا اللہ دے نبی جڑے ویلے داخل تھین پہلا مکان قریب ہے جھنڈیاں لگیا ہوئے ہیں مکان سجے ہوئے ہیں سونے بنے ہوئے ہیں تے کھانے بھی بنے ہوئے ہیں اللہ دے نبی دا استقبال پیا تھی میرے نبی کریم میں دے بین حضرت جبریل آسمان تو آ گئے دل نال سنی یا کر کے آدھے سونے اللہ والوں ایک پیغام دے ہونا ہا جی جبریل سہی اللہ فرمیں دے آج تساں اپنی مرضی نال کتھائی نہیں بانو سواری دیاں مہاراں چھوڑ دو آج سواری جتاں باوے تساں اتھائی مہمان بڑھنے تے سواری اپنی مرضی نال نہیں بانو اتھاں بانے جتاں عرشاں والے رب ارادہ کرے اللہ کہیں کو جڑاں برکت دیون دا ارادہ کرے اللہ جنہ کہیں کو جنت دیون دا ارادہ کرے اللہ سارے تواڈے وچوں کہیں کو اپنا ولی بناون دا ارادہ کرے میرے بھائیو اللہ صرف اور صرف ایمان دے دے اللہ حسن نہیں دے دا اللہ حسن دیکھے ہاتھ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ہاتھ اکوں ابو لہب آدھے تاہوان لہب آدم شولے دی طرح چمکان اللہ
اتنا سونا جوان آ کے جیویں کوئی شولا چمکا پیا مارے، لیکن رب نے پوری سورت اللہب نازل کر کے کائنات آجیں کو دسائے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب ایندی بیوی، ایندی اولاد، ایندہ مال، ہر شاید جہنم دی بھادا بالن بنے۔ اللہ نے ابو لہب دی تباہی ذکر کر کے تو آکوسا کو سمجھا دیتے رب جڑے ویلے کہیں کو اپنا بنے دے شکلاں تے صورتاں نہیں دے دا، اور اللہ مال بھی نہیں دے دا، اللہ جائیداد بھی نہیں دے دا۔ جمال جائیداد دیکھ کے اللہ راضی تھی نہ ہویا تے فرعون، نمرود، حامان، قارون، ابو جہل، بڑے بڑے جگیردار، کروڑاں تے ارباں تے کھرباں پتی، جنہاں دے خزانے دیاں چابیاں ہزاریں دی تعداد تے فوجی چینیاں، اللہ نے انہیں کو زمینہ پھاڑ کے تباہ و برباد کر کے تو آکو ساکوں اللہ نے سمجھا دیتے جدہ میں اللہ اپنا بنے نا یا کہیں کو عزت دینا یا کہیں کو معاف کرنا، پیسہ تے مال تے جائیداد کوئی نہیں دیتا۔ جی اللہ جائیداد نے کنہیں کہیں کو کامیاب کرنا ہوگا تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ نو کدیں کامیاب نہ تھی سکن۔ تو سجان دے ہوئے بلال اللہ نے بڑی عزت دیتی، شکل دا کالا ہے، ہونٹے دا موٹا ہے، قد دا چھوٹا ہے، غریب جیاں بندہ ہے، چولا ہے تے پجامہ نہیں، پجامہ ہے تے چولا نہیں، سیر دی دستار ہے تے پیریں دی جتی نہیں، جے جتی ہے تے سیر دی دستار نہیں، کئی کئی چولے تے ٹاکیاں لگیا ہوئے، ساری زندگی امیہ دی غلامی کیتی سی۔ رب نے عزت کتنا دیتی ہے، جڑے ویلے گرم ریت تے امیہ مکے دی زمین تے لٹائی پیا ہا تے کوڑے پیا مرینہ ہاتھ مکے دے سارے لوگ تماشا بنا کے کٹھے تھے کھڑے ہیں۔ میرے نبی پاک کو کہیں اطلاع دیتی ہے تو اڑے یار بلال نال اخیر پہ کرندن کافر۔ میرے نبی سے فرمایا ابو بکر صدیق کو سادھو، جی اللہ دے نبی میں حاضر ہاں، فرمایا جتی پیسے تیرے گھر ہیں سارے چاہ تے امیہ نال گال کر، جتی پیسے آکھے انہیں منہ تے مارا تے میرے یار بلال کو آزاد کراؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جڑے ویلے ونجن لگے پیسے چاہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر وینجے وینجے حضرت بلال کو آکھیں تے کو عرشاں والا رب سلام دے دائی۔ اللہ شکلہ نہیں دے دا، یہ اللہ شکلہ دے دا، بلال حبشی دو جبریل دے ذریعے اللہ سلام نہ بھیجیا۔ تے حضرت صدیق اکبر نے ون کے حضرت بلال کو آکھا تے حضرت بلال دی آواز آئی اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ نال محبت جتنا ایک تھیا پیا اللہ ایک کے اللہ ایک کے اللہ ایک کے تے آکھن لگے نا نبی علیہ السلام بھی سلام دینے انتے کو اللہ صحیح بھی سلام دینا تے حضرت بلال نبی صحیح دیان اللہ احد ہولنے آکھا کر اللہ دلی دے راز جان دے فرماون لگے میڈا بھی سنیہ نبی سہیں کو پچھا دیوائے ہولنے آکھن دے سنیہ نہ بھیجو یا تا جنت نہ دکھاؤا یا تے اللہ دی ملاقات دے ثواب نہ سمجھاؤا یا تے حوض کوثر دے شربت دی عظمت نہ دساؤا یا تے اللہ دے عرش دے سائے دی شان نہ سمجھاؤا یا تے جنت دے حوریں دے تذکرے نہ کروا یا وط اللہ و احد ہولی آکھن دے سنیہ نہ بھیجو میں بلال کو آن ڈٹھے مہربان رب دی قسمیں اللہ و احد آکھن جڑا مزہ آج بلال کو اندہ پہ زندگی دے کہیں لحظے جو مزہ نہیں۔ اللہ کو صرف ایمان پسند ہے حاجی صاحبہ، میری پگ میری چدراہٹ میرا عہدہ میری زمین میرا ٹریکٹر تے میری ٹرالی تے میرے بنے تے میرا گاجاں تے میرا وڈے پا تے میری چدراہٹ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اللہ فرمے دے ساری دنیا داری آئی جلے تیرے جسم تے دو چادرہ کفن دیاں مارکا ولٹیسن سب شیطان وٹیں دی ویسی جیڑے ویلے تے کو ایک گورے جو مارکا پکڑ کے سمے دے پہو سن ہر شاید دھوڑ ویندی تھی دیو سی
وال تے کو پتہ لگ سی جو اللہ کو ایمان پسندہ اللہ دے میں تے کو عزت تان دے ساں جڑا تو ایمان کو عزت دے سیں میں تے کو وڈے پا تان دے ساں جڑا تو وڈا ایمان کو سمجھ سیں میں تے کو چودری تان بنے ساں جڑا تو ایمان کو چودری سمجھیں میں تیری شان تان ودھے ساں جڑا تو شان ایمان دی سمجھیں میں کو تیرے شکل نال تیرے ٹریکٹر نال تیری زمین نال تیرے عہدے نال تیری چودراہٹ نال تیری سیاست نال تیری دنائی نال تیری چلاکی نال تیری چلتری نال تیری بیٹھک نال تیری محفل نال تیرے نال میں کو کسی قسم دی کوئی محبت نہیں میں اللہ کو محبت ہے تو صرف ایمان نال ہے ایمان نال تو پیار چکر میں اللہ تک کو اپنا ولی بنا باقی ہر شے فضول ہے باقی ہر شے دھوڑے نبی علیہ السلام میں بیٹھن اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی بلال گرم ریت تے لیٹ کے جڑے جملے پیا علیدہ ہا وہ جملے میں کو عرش تے اتنا پیارے لگن میں بلال دے جملے کو قرآن پیا بڑھن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یہ کہنے جملے بلال دے اللہ احد قُلْ هُوَ اللَّهُ میرا سونا نبی بلال دے جملے اتنا پسندن آکھ رہے ہو دنیا دے سارے مسلمانے کو تو صحیح میرا نا ایمیں گیدہ کرو جی میں گرم ریت تے لیٹ کے بلال پیا گندے بڑی عظمت ہے لیکن ہیوی ایمان دی عظمت ہے باقی کیسے دی گئے نہیں وزن ایمان رہے ایمان نہیں تو کیسے نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن لگا ہویا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ترازو قائم کیتا گئے ترکڑی لائی گئی ہے ترازو تے ترکڑی دے ایک پلڑے تو پاسے ایک موٹا جیاں بندہ رکھ دیتا گئے جڑا بڑا وزنی آئی سہری طور تے موٹا بندہ آئی جند نال دا کوئی بندہ موٹا کہنا آئی اون دا وزن کیتا گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے اللہ دی بارگاہ ای موٹے بندے دا وزن کیتا گئے آپ نے فرمایا یازنو اند اللہ مثل جناح بعوضت یوم القیامہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بندہ وزنی ہے بندہ موٹا ہے بندہ ٹھلا ہے بندہ وڈے ڈھیٹا لائے بندہ موٹے وجود لائے جڑے ویلے اللہ دے ترازو ہے چیندہ وزن کیتا گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وزن دی حالت ہے ایندہ وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہویا مکھی دے دیکھو ذرا ہی دیں مکھی دیں چوکھاؤں دے مکھی دا پر مکھی آپ چوکھی ہوں دی والا پر دی مثال نبی علیہ السلام فرمائے بندہ وزنی ہے بندہ موٹا ہے وزن مکھی دے پر یعنی کاکھ وزن ہی نہیں سی تھیا کاکھ وزن ہی نہیں سی تھیا کیوں وزن نہیں تھیا بندہ تا موٹا ہے اللہ دسیں دا پہ موٹیں دا کوئی وزن نہیں ہوتا میرے ترازو ہے جو وزن ہوں دے تا ایمان آ جندہ ہوں دے میرے کازیں جو وزن ہوں دے تا ایمان آ جندہ ہوں دے وہ پتلے کیوں نہ ہوں قد دے چھوٹے کیوں نہ ہوئن کمزور کیوں نہ ہوئن اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے جہاں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ قد دا چھوٹا ہے دبلا پتلائی میں کمزور ہے غریب جہاں صحابی ہے مسواک بناون دی خاطر ایک درخت تے چڑھ گئے تے ہوا دا جھولا ہے درخت جی میں ہلن لگ گئے ایمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود دی پنڈلی بھی ہلن لگ گئی ہے یہ جڑی پنی ہے یہ میں ہلن لگ گئی ہے تلے جڑے ساتھی کھڑے ہیں وہ دیکھ کے کھلن لگ گئے ہاسا کرن لگ گئے ابن مسعود دی پنڈلی دیکھو پنی دیکھو وزن بھی برداشت نہیں پائی کریں دی اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی صحابہ کھل دے کھڑے ہیں نبی کریم علیہ السلام آئے آپ نے فرمایا کیوں پہ کھل دے ہو اللہ دے نبی ابن مسعود دی پنڈلی تا دیکھو ہلدی پئی ہے ہوا دا جھولا برداشت نہیں پہی کریں دی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے تو کو کیا پتا ابن مسعود دی پنڈلی دا کتنا وزن ہے آؤ تو کو میں ڈساواں جی اللہ دے
نبی کتنا وزن ہے؟ آپ نے فرمایا ترازو دے ترکڑی دے ایک پاسے وچ میرے یار ابن مسعود دی پنڈلی تے پنی رکھ رہے ہو تے بے پاسے احد پہاڑ چاہ کے رکھ رہے ہو احد پہاڑ دی جرت نہیں میرے یار دی پنی دے وزن دا مقابلہ کر سکتا وزن وجود دے نہیں ہوندے میرے تلے گالی ہے ٹوٹی ہے بیا غریب ہے جھونپڑی ہے جنہاں اللہ کیا پتہ میرے کے زیادہ جھونپڑی اللہ کو پیارا ہوئے جے کو میں سپیٹاں لا کے چیکڑ سٹی میں نہ ہو سکتے ہو اللہ کو پیارا ہوئے اللہ کریم چلا ہی دیتے ایمان دیتے پگا نہیں دیتا چلا کیا نہیں دیتا سیاست نہیں دیتا چلتری نہیں دیتا کتنا لکھا رہا ہے آؤٹا سے نہ تو میرے نبی پاک مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف گھننا ہے ہجرت کی تھی نے منے دے ہو ہجرت دیکھو میرے ذرا نالی میرے تھی ہو ہجرت کی تھی نے صدیق میرے نبی دے نال ہے جڑے مدینے دے سردار نے مکان سجائے ہوئے قسم و قسم دے کھانے بنائے ہوئے تے ساری سرداریں دی نیتیں آج محبوب سارے مہمان بنائے کیا خیال ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی مدینے جامد ہوئی ہے مدینہ وسطی دے باہر پرلے کنارے تے ایک جھونپڑی ہے کچا مکان ہے کبالے دی چھپ ویچ بڑھڑی راندی پئی ہے تے ایک بڑھڑا راندا پے سویر دیئے شام دی نہیں شام دیئے سویر دی نہیں یہ بڑھڑی آکھن لگی ہے وے ابو ایوبا میرے سر دا تاجا آج میرا دلہ دے اللہ دا پاک پیغمبر سادہ مہمان بڑھیا میرا دلہ دے آج رحمت اللہ العالمین سادہ مہمان بڑھیا حضرت ابو ایوب مسکرا پہ تے آکھن لگے کملی ہو گئی ہیں مدینہ دے سردار مکان سجائے ہوئے مدینہ دے سردارے قسم و قسم دے کھانے بنائے ہوئے اللہ دا نبی اج سادہ مہمان کیویں بن سکدے حضرت ام ایوب دیے تے کو کیا پتا تو ونج میں جانا تو میرے دل جو وسن لا ایمان جانے میں کو پتا ہے اللہ دے ہاں پیسے دی کوئی حیثیت نہیں اللہ دے ہاں حیثیت دے ایمان دیے اللہ چودھری نال پیار نہیں کرے گا اللہ سجے ہوئے مکانے نال پیار نہیں کرے گا اللہ اعلیٰ قسم دے ٹکر تے کھانے نال پیار نہیں کرے گا اللہ دل والے کوٹھے جو وسن لے ایمان کو لے دے شکل دا معذور کیوں نہ ہوئے غریب کیوں نہ ہوئے قاد دا چھوٹا کیوں نہ ہوئے حضرت ابو ایوب دن کملی جوئیں تے سمجھنا کوئی نہیں لگے گئے جو میں دیکھا کی میں نبی دا استقبال پیا تھی مدینے دا کاٹھ تھیا پیا ابو ایوب سائیں کنے آخر جودا اللہ دے نبی جڑے ویلے داخل تھے پہلا مکان قریب ہے جھنڈیاں لگیا ہوئے ہیں مکان سجے ہوئے ہیں سونے بنے ہوئے ہیں تے کھانے بھی بنے ہوئے ہیں اللہ دے نبی دا استقبال پیا تھی میرے نبی کریم میں دے بین حضرت جبریل آسمان تو آ گئے دل نال سنے یا کر کے آدھے سونے اللہ والوں ایک پیغام لے ہونا جی جبریل سہیں اللہ فرمین دے آج تساں اپنی مرضی نال کتھائی نہیں بانو سواری دیاں مہاراں چھوڑ دو آج سواری جتاں باوے تساں اتھائی مہمان بڑھنے تے سواری اپنی مرضی نال نہیں بانو اتھاں بانے جتاں عرشاں والے رب چاڑ ناز ہے تک زمین دے مرلے تے لدی قسمیں جے زمینے آلے اللہ کو پیارے ہوں گے تا کدہیں زمینے آ جائیں تے موت تے دو کھاوے ہی نا چھوپڑی دے وے چاہوں دا وقت لاکھ احسان ہے چھوڑ دے مہاراں چھوٹ گئے پہلا سردار اگو آگئے مرحبا سہیں آؤ سہیں مکان حاضر ہے میرے نبی پاک نے فرمایا راستہ چھوڑ دے
راستہ چھوڑ دے صحیح کیوں خیر تے میرا مکان تو پسند نہیں آیا آپ نے فرمایا آج میں اپنی مرضی نال کتھائیں مہمان نہیں بڑھنا آج میں مہمان اتاں بڑھنے جتاں اللہ نے چاہنے سواری دا رستہ چھوڑ لے پہلے سردار دا مکان کراس کیتا گئے دوجے سردار دیاں امیداں ود گئے اون دا مکان بھی کراس ہیں تریجے سردار دیاں امیداں ود گئے چوتھے مکان کو کراس کیتا گئے پنجواں مکان کراس مدینے دے سارے مکان کراس تے سارے سردار بھی نالن پتہ نہیں سواری کدے میں دیئے سارا مدینہ جڑے ویلے کراس کر گئی ہے تے سواری آپے آپ ہولی ہولی ایوب دی جھوپڑی دو وجل لگ گئی ہے جن دی چھت کبالیں دی بنی ہوئی آئی جن دی سویر دی آئی شام دی کہنا آئی شام دی آئی سویر دی کہنا آئی جن دے چولے تے ٹاکیاں لگیا ہویاں سواری ہونے پہویں دیئے سردار کو آگئے اللہ دے نبی سالی ہے اے سالی توہین ہے دنیا کیا آکسی ہے کیڑے پاسے پہویں دے ہو آپ نے فرمائے کملے تھی گئے ہو وہ سرداروں میری سواری دا راہ چھوڑ دے ہو آج میں اپنی مرضی نال نہیں بڑھنا آج آتھاں بانے جتھا اللہ کریم چاہنے یہ ویندے پین سواری مکان دے اگو بائے گئی ہے میرے نبی سے فرمایا ابو بکر صدیق جی اللہ دے نبی کہندہ گھر رہے آئے کہندہ گھر رہے حضرت صدیق دل سے ابو ایوب انصاری دا گھر رہے آپ نے فرمایا ابو ایوب کی تھا ہے حضرت صدیق نے سجے کھبے نظر ماری ہے سارے مجمع دے آخر جو ودا ہویا تے خوشی کی نے روندہ ودا پیرنا پہ چوینے ان مہمان رحمت ہوندہ رہے تے جتا رحمت خود مہمان بن کے آوے اچھی آگ مہمان رحمت ہوندہ نہیں ہوتا تے جتا خود رحمت مہمان بن کے آوے چار چاند لگ گئے کہ نہیں اوگو تو پتہ ہی کہنا اندھے تو پیرے میں چو زمین نکھتی ودی گئی صدیق نے آواز لیتی ہے ابو ایوب جی نبی سے یاد پہ کرنا آگئی میں سینے تیاترہ کیا دے سیر جھکا کیا دے آقا میری جان قربان حکم فرماؤ آپ نے فرمایا ابو ایوب تیاری کر آج اللہ دا محبوب تیرے دردہ مہمان ہے حضرت ابو ایوب خوشی کنے عجیب جیاں منظرہ ہمیں درک دا گئے جو ون کے ڈساؤں میں ایوب کو جو تیرے دل دی مراد پوری ہو گئی ہے ہمیں درک دا ویندہ بھجدہ ویندہ اپنے خیمے دا کپڑا ہٹائے دروازہ کھولے سی اندر منظر کیا دے دے ایندی گھر والی بڑھڑی ایمان والی ایوب سجدے دی حالت جو پئی ہوئی ہے تے رو کے آدھی پئی ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا پتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ نال باتاں بھی کرے دیئے ابو ایوب آدھے وے ایوب اٹھی تیرا نصیب جاگ گئے تیرے بھاگ بلند ہو گئے اللہ نے تیرے دل لے کوٹھے وسن لے ایمان کو پسند چا فرمائے آج اللہ پاک نے اپنا محبوب تیرے دردہ مہمان بنائے او میرے بھائیو او میرے بزرگو او میرے چاچیو او میرے ڈالیو او میرے بھراو ہاتھ بات کے اکساں زمین تے ناز نہ کر ایمان تے ناز کیتا کر اپنے عہدے تے ناز نہ کر ایمان تے ناز کیتا کر ایمان ہے تے ہر شے ایمان نہیں تکش نہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے معذوریں کو دیکھ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے ٹھنڈے منڈے لولے لنگڑے کو دیکھ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے قبرستان دا چکر لا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے ہسپتال دا چکر لا پتہ لگ
لگے سی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی یہ جگہ جی لگانے کی یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے اللہ فرمائے دے ساری دنیا ایک پاسے کر جنت دی ایک سوئی دا مقابلہ نہیں کر سکتی ساری دنیا ایک پاسے کر ایمان دے قطرے دا مقابلہ نہیں کر سکتی جنت ہوں دے واسطے جن دے دل ایمان ہے رحمت ہوں دے واسطے جن دے دل ایمان ہے عزت ہوں دے واسطے جن دے دل ایمان ہے برکت ہوں دے واسطے جن دے دل ایمان ہے میں اللہ دل دیا مرادہ بھی اونچا پڑھنا کرنا جن دے دل ایمان ہے اللہ فرمائے دے ایمان تو پیدا کر میں اللہ تے کو اپنا ولی بنا کیڑی شے وزنی ہے ایمان ہے تے ہر شے مولی صاحب ایمان نہیں تو کشے نہیں جوانی میں گزری نبی سنگھ گزری جوان اپنے بھرا کو پیاد ہا حیا کی تا کر حیا کی تا کر حیا کی تا کر نبی سنگھ فرمائی کو چھوڑ دے دا ہو آپ نے فرمائی کو جناک فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِيمَانِ حیان دے ایمان نال جنائی دے ایمان نہیں تے حیا کے دو آیا تو سنجو آکو چاچا نماز کیوں نہیں پڑھ دا چاچا کیوں نہیں پڑھے چاچا ہے بائیمان نمازی تو وہ ہوندے نا جندے دلے ایمان ہو تو ساں کو چاچا جوا نہ کھیجا کر چاچا جوا کی میں چھوڑے جوا او چھوڑے دے جندے دلے ایمان ہو تو ساں جو آکو چاچا غیبت نہ کیتے کر چاچے دا کیا قصور ہے چاچے دا دل لالا تھا ہی کھا لیے ایمان کے ایمان تے غیبت کٹھے نہیں رہ سکتے ایمان تے جوا کٹھے نہیں رہ سکتے ایمان تے بے نمازی کٹھے نہیں رہ سکتے ایمان تے حرام خور کٹھے نہیں رہ سکتے میں اپنی دھی بین دا حق کھا گیا تو سمیں تو آکو کیوں کھاتا ہی میرا کیا قصور ہے جنہ میرے دل چ ایمان ہی نہیں دھی بین دے حق کے نہ کو رکے سی میرے دل چ وسن والا ایمان نہ کو چوہے کے رکے سی میرے وسن والا اے میری ہینڈ بریک ہے ایمان ہی نہیں تو میں کیویں بریکاں لے ساں اللہ فرمائے دے میں سچا مسلمان ہی اوکو بنے نا جندے دل چ ایمان موجود ہو جندے دل چ ایمان نہیں ہے تو کافر ہے اے تے یہودیاں تے بدتر ہے اے تے جانور ہے کتا تے گدھا کے بھی بدتر ہے قرآن آدھے اولئک کل انعام بل ہم اضل اے تے جانور کے بھی اللہ آپ بڑھائی اللہ انسان بڑھائی اللہ سونا بڑھائی اللہ یہ قسمہ چاچے نہیں اللہ فرمائے دے میں ہوں انسان جا قسمہ چاچن جندے دل چ ایمان آ جڑے دل چ ایمان نہیں وہ تو ایویں ہے جنہیں کتا تے کافر ہوئے اولئک کل انعام یہ جانوریں نہیں طرح کہیں طرح تو پتہ ہے کیوں مثال میں یہ پتہ ہے تو جڑے ویلے بندہ راہی وینا پیا ہوئے تو آدھی وستی وچوں گزرے کوئی بندہ مسافر تے کوئی کتا بھونکے راہی لکڑ چاہندے وٹا چاہندے مسافر کتے کو ڈراوا شراوا دینے بھی تاکہ اے میں کو آکے کو جنا ایمیں نا اے بڑی حقل لینا پیا ہوندے لیکن کتا ہو کو لیفٹی نہیں دینا بھونکی پائے کیا خیال ہے جڑے ویلے او مالک جیڑے مالک دے در تے کتا روٹی دے ٹکڑے کھندا ہوئے اے مالک کی کو دے کے حقل دے کے آدے حیا کر مالک کو کتے کو پیا دے حیا کر جیڑے ویلے مالک کتے کو آدے حیا کر کیا کر تو سا نہیں سمجھی میری گال کتا وال حیا کرے دے کہ نہیں کرنا جنرے مالک دے در تے کتا روٹی دے ٹکڑے کھاوے وال حیا کرے دے کہ نہیں کریں کتا چپ کر کے اپنی کاوڑ ختم کر کے مالک دے ہکے صدتیں غصہ ختم کر کے سر نوا کے لگاوے نہ ہوئے اللہ فرمے دے تیرے کے اے کتا بھی چنگے جڑا اپنے مالک دے در دے ٹکڑے کھا کے ٹکڑے دی لاج رکھی کھڑے تے کو دیئے جے پانچواری ازان آوے تو ٹس تو مسنے ہونا تو کتے کے بھی پروے پا دیں تے کو نہ ازانہ دی پروائے نہ تے کو دھی بین دے حق دی پروائے نہ تے کو توحید دی پروائے شکل تے تیری بندیاں لیے لیکن ہے تو ڈنگر شکل تیری انسانیاں لیے لیکن تیرے جنسانیت کہنی آنکھ ہے لیکن آنکھ جدید کہنی کانے نہ لیکن کنے جو سونن کہنی زبان ہے لیکن تیری زبان جمس کہنی علیندائی چنگن ہے جڑے ویلے علی نہیں جھڑے گھتوا سٹے نہیں ہی واسطے اللہ فرمے دے میں اللہ ہوں دے نال پیار کرنا چاہتا پیار
پیار ایمان نال ہوئے کیڑی شے دی عظمت جی ایمان دی کیڑی شے دی ہن میرے کہ اویں دے تے ڈھیر دلائل شان ایمان دی عظمت ایمان دی عزت ایمان دی قرآن مجید بھریا قرآن سننا چاہندے ہو وہ سننا چاہندے ہو اللہ تعالی نے فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ فرمائے دے جڑا بندہ ایمان پیدا چا کرے میں اللہ زمین و آسمان دے برکت خزانے کھولنے درانا رب دے قرآن دا بیا مقام ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ فرمائے دے خسارے چے انسان لیکن وہ انسان خسارے کے بچ گئے جندے دل ایمان ہے جندے دل ایمان ہے اللہ دی قسم ہے ایمان اللہ بندہ کریں بے نماز نہیں ہو سکتا اسا نماز کہن سے پڑھتے تے دعویٰ یہ سادہ کہ اسا ایمان دار ہی نہیں ہو سکتا ای نہیں ہو سکتا وہ جڑے ویلے بیت المقدس دو منہ کر کے صحابہ کرام نمازاں پڑھ دے رہ گئے ہم 17 مہینے ولا رب نے قبلہ تبدیل کیتا بیت اللہ قبلہ بن گیا ولا منافق آکھنڈا گئے اور کہیں ویلے ایڈے منہ ہے تو اللہ کہیں ویلے اوڈے منہ اور نمازاں تو آجاں ایک قبول ہیں یا او قبول ہیں یہ صحابہ نبی سے کے آگئے اللہ دے نبی ساجے انہیں نمازیں نہ کیا بن سی جڑے بیت المقدس دو منہ کر کے پڑھیں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیتا اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع پوچھ دے پیان جو ساجہ نمازاں ضائع تھیں یا نہیں تھیں جواب ہے اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع سوال ہے ساجہ نمازاں ضائع تھیں یا نہیں تھیں جواب ہے اللہ نے تمہارا ایمان ضائع تو آپ کو نہیں سمجھ آیا سوال ہے ساجہ نمازاں ضائع تھیں یا نہیں تھیں جواب ہے رب نے تھوڑا ایمان ضائع انہا کیا مطلب ہے نماز دا دوجہ نام کیا ہے ایمان ہے نماز دا دوجہ نام کیا ہے ایمان ہے ایمان دا دوجہ نام کیا ہے نماز ہے ناپ تولج کمی اساں کرنے ہیں کھیرج پانی اساں پہنے ہیں جیندے ہیں جیداد وانڈ دیتی ہے تے کو کہیں اختیار دیتے ہوئے مرنی دشمن اللہ ہمیں پومنی پیڑاں جیندی ہیں پر لے آکے وگے تو جا گھن میں وڈا وچواں تو تھا کھڑ تھی چھوٹا تو اکھائیں کھتے ورسہ ہوندہ مرن دے بعد جیندے دے ورسہ ہوندہ ہی نہیں کیڑے مولی آکے تے کو کیڑے مسلک آکے تے کو کیڑی جماعت آکے کیوں اپنی قبر بھر رہی ہے کیوں قبر اپنی کو جہنم دی پٹھی بنائی جیندے دیوانی چاہندے شریعت یہ تحفہ سمجھ کے دے سائیں کو برابر جڑی بچی وہ تیرے مرن دے بعد آپ پہ تقسیم تھی میں ساری وانڈ لیتی ہیں تو سائیں تھا کھڑو ہے تو سائیں تھا کھڑو ہے تو سائیں تھا کھڑو بات جماعت رہنا کھڑن میرے مرن دے بعد میرے جماعت رہنا کھڑن کیوں بھئی انہیں کو تو اپنا خون نہیں دیتی بیٹھا انہیں کو تو اپنی دھی نہیں دیتی بیٹھا وہ تیری اولاد نہیں کیا انہیں دی اولاد تیری اولاد نہیں کہنا ایمان جو کہنی آج اتنا جھیڑے ہیں اتنا تنازع ہیں اتنا جھگڑے ہیں پھرا دی بھین نال صلح کہنی پیو ماں دی اولاد نال صلح کہنی ہر کوئی اپنی مرضی ہے چاہے تکبر بڑا ہے دنیا بڑی ہے آکڑ بڑی ہے جہالت بڑی ہے وجہ ہے کہ سارے دل چ ایمان ہی کہنے اللہ کریم نے فرمایا جندے دل چ ایمان آونجے وال او جڑی دعا کرے میں اللہ رد نہیں کرنا ایوب دی دعا اللہ سے رد کی دیئے کہنا اللہ پاک فرمائے دے ایمان اتنا پیارا ہے ایمان اتنا پیارا ہے ایمان اتنا پیارا ہے دساں کتنا پیارا ہے یہ میرے سامنے قرآن بھی کتنا پیارا ہے یا اللہ کتنا پیارا ہے اللہ فرمائے دے اتنا بندے دی جان بھی پیاری نہیں جتنا ایمان پیارا ہے بندے دی جان بھی بندے دی جان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے میں ان دلیل لے من لگا ذرا تھوڑا جہاں سمجھی ہے نہ ہوئے تیرے سر دے اتو گزر ونجے پیچھے آنکھیں مولی صاحب کیا آ گیا اے رب دا قرآن ہے
16واں سپارہ ہے 15واں 16واں سپارہ ہے سورۃ انعام سورۃ الکہف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر دے کٹھے سفر میں نے کریں تعلیمی سفر جکوا دن جڑے ویلے گئے نا آکھن لگن میں علم سکھن جانا حضرت خضر آکھن لگے پہلی شرط ہے میرے کٹھے اگر علم سکھنا جانا ہی تو تک ولاونا نہ پوسی چوپ کرنی پوسی جی ٹھیک ہے میں چوپ راسا علیسا کہنا حضرت موسیٰ تے حضرت خضر میں نے پہن اگو کشتی اجبائے کے سفر میں نے کریں حضرت خضر نے کشتی آلے دے پھٹے کو تروڑے حضرت موسیٰ علیہ پہ پھٹا کیوں تروڑے میں استاد جی فرمائے جو میں تے کو پہلے آکے ہم علامنا بولو علامنا بات علاپ اچھا اچھا ٹھیک ہے صحیح کہنا علیہ سنسی والا واتی میں جڑے ویلے دریا دے پر لے کنارے گئے میں بال کھیل دے ودیان حضرت خضر نے ایک بال پکڑ کے نرگڑ تے زور دیتے اندھی گچی گھٹی پھڑکا سکے بال مار گھچے نبی دے سامنے قتل ہوئے تو نبی کی میں چپ رائے سکتے حضرت موسیٰ کلیم وات علاپ ہو صحیح بال کیوں ماری ہوئے حضرت خضر نے دوسرا علامنا کہنا اچھا 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 ٹھیک ہے سی کوئی نہ لے بیو کہنا لے سا وقت میں نے پن ایک وستی بھی جو گزری ہیں انہیں کہا کہ بھوک بڑی لگی ہے مسافر ہیں پردیسی ہیں کو ٹکور اللہ واسطے مل سکتے انہیں کہا سا آپ کا روکنے لنگھنا جی میں آسان دیں سکا بھرا کشے منگنا وے بھیڑ منگنا آگیا سا کیا دیں وہ بی بی حالات پورے سورے سارا اپنا توا پٹھا دیا پہتا ہے کو کیا دو چٹا کوڑ کیا خیال ہے انہیں کہ تو آنکھو نے ہوئے صوفی ہو تو آنی خاطر عذاب لنگنے حضرت خضر تھکے ودیان نالی میں آسرا کی تنے دیوار دی بیٹھے انتھے تا ڈٹھے نے انہیں وستی آجیں دی ایک دیواری میں ڈہانا لی آئی پاسا دیتی کھڑی آئی حضرت خضر آدن میرے نال تھی یا دیوار تا سیدھی کر کھڑوں موسیٰ علیہ السلام نال تھے دیوار سیدھی تھی گئے والا کے بائے گئے حضرت موسیٰ کلیم آدن دیوار کیوں سیدھی کی تھی پہلے ہی نہ تا ٹکر نہیں دیتا ڈہانے ہونی ہے دیوار کیڑا کوئی مہمان نواز ہے دیوار سیدھی کر کھڑائی حضرت خضر آدن تساں آکھیا میں علیہ ساں کہنا ترائے واری تو میں تو اکوں محلت دیتی ہے ہون بس اب تنی سے ٹور سکتے ہادا فراقو بینی و بینک تو انا اپنا راہ تو میرا اپنا راہ آ میرے نال بائے میں تکو دسائیں ترائیے کم میں کیتے کیوں انہی پہلی گالے کی ترائیے کم میں اللہ دی مرضی نال کیتے نا جڑا میں کشتی دا پھٹا تروڑیا کشتی نمی آئی اے میں ویندی پئی آئی اگو ایک ظالم بادشاہ کنارے تے بیٹھا ہوں دے جڑی کشتی نمی دے دے ہوں دے اتے قبضہ جا کریں دے تے میں عیب لیمی پھٹا تروڑ کے تاکہ کشتی تے قبضہ نہ تھی وے بالیں بچے دا روزی کریں نہ راوے جڑی دیوار سیدھی کی تھی دیوار جڑی ڈاہنا لی آئی دیوار دے تلے دو یتیمیں دا مال جمع اگر دیوار ڈھائے بنے آتے وستی علی یتیمیں دا مال کیا کرنا کھا ونجنا یا پینج ونجنا دین بنے ویلے انہیں یتیم دا مال کھاما دے بویا ہی انہیں دا پہتے مال ہی انہیں دا ابا ہی انہیں دا مر گئے شورینا غام میں یتیمن شو دے سود تے پیسے چاہ چاہ کے کردے چاہ چاہ کے مو رکھنی پر رکھ دن سکا بھرا مر گئے پہلے کٹھے آسے ہون بدریجے یتیمن زمین دی منڈاری کرنی آئی جڑی زمین دریا دے تالے چے آباد نہیں ہو بدریجے دے نا جڑی پکے تھے ہو اپنے نا اے یتیمیں دا مال کھاونے کے کہنا اے اسان دیوار سیدھی کر کھڑائی ہے تاکہ یتیم دا مال کوئی نہ کرے یتیم دے مال دی حفاظت کرنا نبیین دی سنت ہے کہیں سنت بولو یار تے ہون جڑی گال میں پیادہ سے اللہ دا قرآن 16واں سپارہ ہے حضرت خضر نے جڑا میں بال قتل کیتے می ہون سنو ہون میڈا دعویٰ ثابت تھی سی یہ جڑا میں بال قتل کیتے می میں پہلے عرض کر چکا میں پہلے سمجھا چکا اللہ فرمائے دے بندے دی جان اتنا قیمتی نہیں جتنا
قیمتی ہے اللہ پاک نے قرآن جو مسئلہ سمجھا دیتے حضرت خضرت حضرت موسیٰ کو یہ جڑا میں بال مارے میں اندھی وجہ ہے کہ این بال دے پیو ماں ایماندارن سنی این بال دے ابا ماں ایماندارن و اما الغلام فکان ابواہو مومنین فخشینا ان یرہکہما طغیانا و کفرا این بچے دے پیو ماں ایماندارن اے بال وڈا تھی کہ اپنے پیو ماں دے ایمان واسطے خطرہ بڑھنا اللہ پاک نے فرمائے اے بچہ مردے تے مار دے ہو لیکن انہاں دے پیو ماں دا ایمان خطرے جنے آونا چاہیے ایک پاسے پیو ماں دا ایمان ہے بے پاسے بچے دی جان ہے اللہ فرمائے دے جان میں دیئے تے منجے پر ایمان نہیں مننا چاہیے ایمان قیمتی ہے یا جان قیمتی ہے ایمان بولو بولو وہ صحابہ نے شہادتاں دیچن کے نہیں دیچن صحابہ شہید تھے نا کہ دکھاتے اچھا جواب دوں حضرت خبیب تختہ دار دے چڑھ گئے ایمان دی خاطر حضرت بلال گرم رہتے لیٹ گئے ایمان دی خاطر حضرت عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہویا ایمان دی خاطر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بدر دے میدان چپڑے سب کے پیوں کو قتل کی دکھڑے ہیں ایمان دی خاطر اللہ کو ایمان بڑا پیارا لگ دے ایمان دی بڑی حیثیت ہے جان کے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم جگ بیا مسئلہ نسائے اللہ پاک فرمے دے فرعون دی گھر والی جڑے ویلے ایمان گھنائی فرعون نے لٹایا جا ہتھیں دے ہوتے میخاں جا ٹھوکن سی پیریں جوی میخاں جا ٹھوکن سی آکھن لگے گھر دی تم بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی جان گن بدن ویچ میخاں تو جھلیں گی اے پیسہ تیرائے مکان تیرائے جداد تیریے سے ورات تیرے بس اللہ تے ایمان چھوڑ لے حضرت سیدہ سنا دیئے تو جانتا تیرا پیسہ جانے تو جانتا تیری جداد جانے تو جانتا تیرا سرمایہ جانے انہیں لیٹی ہوئی ہے اللہ قرآن جنقشہ بیان فرمے دے اللہ فرمے دے آسیہ لیٹی ہوئی ہے اپنے نظر آسمان تے کیتی پہی ہے تے آکھن لگی ہے پروردگارا ایمان دے بدلے جڑا جنت جو مکان دے اڑئی اے مکان دیا لالچہ دینا کھڑے یا دے دنیا دے محل تیرے اللہ تیرا جنت اللہ محل کتا ہے اللہ فرمے دے اساں جلدی کی دیئے ایک سل سونے دی ایک سل چاندی دی گارا کستوری دا اساں منٹ جی میں مکان چا بڑھائے آسمان دے پردے کھول لیتن سے آسیاں دے اکھاں دے سامنے جنت دا مکان کر لیتن سے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آسیہ نے اپنی جان تا دے دیتی ہے پر ایمان نسی ونجن دیتا ہر شے چھوٹی ہے سب تو وڈا ہے تا ایمان ہے کیا خیال ہے ہر شے کمزور ہے سب تو مضبوط ہے تا ایمان ہے ہر شے فانی ہے اگر بکارانی ہے تے ایمان دے ایمان دنیا دا بھی وفادار ایمان قبر دا بھی وفادار ایمان معاشر دا بھی وفادار ایمان جنت دے اندر پچا کے بلدران دے ایمان پیدا کرو ایمان پیدا کرو ایمان پیدا کرو ایمان ہے کیڑی شہدانا ایمان کوئی بازار دا سودا نہیں ہے ایمان کوئی مارکیٹ دا سودا نہیں ہے ایمان پیسے نال نہیں ملدا ایمان روپے نال نہیں ملدا ایمان کیڑی شہدانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایمان دو چیزیں دا نا ہے کتی بولو
مولانا قاری احسان الحق صاحب کو گھننا ہو بھائی عبدالغفار صاحب کھانا تیار ہے خیرات تیار ہے ایک گال میری سمجھو میں آپ تو علاقے وسیب دا کوئی دور کو لوگ بنگلہ دیشی جو کہنے میں آیا بیٹھا یہ جلسے قسمت نال تھی نن تے کریں تھی نن تے انشاءاللہ برداشت کیتی کرو تے دین کو سنیا کرو یہ جی میں ٹیوننگ گاڑی نہ تھی گئے تو نہیں چل سکتی ایمیں ایمان اللہ بندہ قرآن حدیث نہ سنے تو بل زندہ نہیں رہ سکتا کیا خیال ہے جی میں مچھی پانی اج خوش تھی دیئے نا ایمیں والا ایماندار بندہ قرآن سن جائے خوش تھی دے سمجھ جائیے کہ نہیں ہے میں والا کو ایک اثر ٹائم پروگرام کرنے اڈا کریم علتے ہیں والا اشاد قریب پروگرام کرنے وستی پیہڑ تو سے تو اگا ترائے پروگرام میں ناج اللہ دی توفیق نال اللہ قبول چکرے چونکہ بھرامیں دی محبت آئی تا میں حاضری دیتی ہے تے صرف ایو کچھ بیٹھا سمجھے نا میاں اللہ کو کیڑی شاہ پیاری بولو کیڑی شاہ پرکھنا بھی ایمان ہے تے برداشت بھی ایمان ہوئے تے ہر شاہ غیرت بھی اونگلے اندی ہے جلے ایمان ہوئے دینداری بھی اونگلے اندی ہے جلے ایمان ہوئے نماز دا جذبہ بھی اونگلے اندے جڑے ویلے ایمان ہوئے حیاء بھی اونگلے اندے جڑے ویلے ایمان ہوئے شرک کلو توبہ بھی اونگلے تھین دیئے جلے ایمان ہوئے توحید بھی اونگلے اندی ہے جڑے ویلے ایمان ہوئے پہلے نشمی شان ایمان نالے عزت ایمان نالے برکت ایمان نالے ہون جڑی بات رسینا پیائیں آخری بات آئی نہیں ایمان ہے کیا یہ تو پتہ ہوئے نا چاچا جی ایمان ہے کیا میں آدھا میں ایمان اللہ تو ساں آدھے ہو اسا ایمان آلے ہیں جڑا کھیرے پانی سٹیں دے وہ بھی آدھے میں بولو میں کلو پوچھے وہ سنے سے کھیر میں کہ کھیرے پانی چوکھا پہنے آکے مانے چ پہنا 10 کلو کتی مانچ کی تھی 10 کلو وہ بھی برف پہنا ہے کہ پھٹنا منیا کھیر پانی توبہ کہ پانی نہ اچھا میں کہ میں تو سنیا بھی تم مانچ 20 کلو برف پہنے ہے کہ یار کوئی بےمان چا سمجھے مطلب وہ 10 کلو تک ایماندار بنائی بدا بنایا 10 کلو ہی پانی سٹی پیا تے ایماندار بھی بڑی ودا ایندے نزدیک بےمان کی 20 کلو کے شروع تھی لیے بے 1 کلو میں پوچھا میں نماز پڑھی ہے آدھے ایمان ضائع نہ کرا میں تو کوئی نہیں پڑھی جو میں نماز ہی کو نہیں پڑھی تھا ایمان ہی ضائع ایک جا ایمان ہے یار میں کو تو فوٹو سٹیٹ کروا دیا جیڑا نماز ہی نہ پڑھو ایمان بچہ راوے کھیرج پانی سٹی رہوی بچہ راوے سگریٹ پیتی رہوی بچہ راوے نسوار کھا دی رہوی بچہ راوے حکا پیتی رہوی بچہ راوے حرام کھا دی رہوی بچہ راوے کی جا ایمان ہے کیا خیال ہے میں کو تو دے ہوتا کہ میں پرنٹ کرا کے جیب بچ رکھا نا ارڑے کیندرہ ایمان 2 چیزیں نہ ہے کتی چیزیں نہ ہے بولو کتی چیزیں نہ ہے تفصیل اچنمی وینا چاہتا الایمانو بین الخوف والرجا کہیں ملے ولا زندگی موقع دیتا تو میں کو یاد ریوائے میں دسے سا ایمان ہوندہ کیا ہے آجی میں 2 تعریفاں سن جیڑے بندے تے دل لچ اللہ دا ڈر رہے کیا ہے بولو یا جیڑے بندے تے دل لچ بے دا حق نہیں کھندا بے دا گھا نہیں کپیندا بے دی چوری نہیں کرندا کہیں کو مندہ نہیں کردا کہیں دی غیبت نہیں کرنا ڈر گئے وہ میاں اللہ کو کیا جواب دے جن دے دل لچ ڈر رہے میرے نبی سی فرمائی کو مبارک دے ہو این دے دل لچ ایمان آ گئے تے جڑا ڈردا ہی نہیں ٹس تماسی نہیں تھیندا گاجاں گھجیاں بن نہیں پیا ڈردا ایکسیڈنٹ تھیندے ڈیدا پے نہیں پیا ڈردا ٹنڈے منڈے لولے لگنے ڈیدا پے نہیں پیا ڈردا ہیں فوت کیا ڈیدا پے نہیں پیا ڈردا آفتہ ڈیدا پے نہیں پیا ڈردا سیلاب دے ریلے ٹھنسی نہیں پیا ڈردا جڑا ڈردا نہیں نا اللہ کے سمجھو اون دے کولو ایمان کہنی تے جڑا گئے ڈر وہ نبی سی فرمائے پہلے دور دے 2 بندے ہیں ایک زمین ویچی آئی بے زمین گھدی آئی جہیں ویچی آئی وہ پیسے گھنٹے گھر لگا گئے جہیں گھدی آئی وہ حال شروع کر دیتن حال مرے دا ودا نصیب ہر کہیں دا اپنا حال مرے جے سونے دا مٹکا نکلا صحیح بخاری ہے چھے مٹکا سونے دا ولا مٹکا سونے دا سونے کے بھریا ہو جا حال چھوڑ دیتن سی تے مونڈے تے چل لڈے سی تے ٹور پے اون جوان دو جندے کنے زمین گھدی آسی جیسا کو راہ پنجے دار پہ لا پوندا اوتے دیکھ کے آدھے واہ وے اللہ جلے دے نہیں چھت پاڑ کے دے پتہ یو بھی سامنے جڑا ویندا پیندے ڈٹھن پتہ یو واہ وے کہ یہ جڑا نصیب ہے بیٹا چاہتے سی دروازہ کھڑکائے سی وہ نکلے باہر سلام علیکم وعلیکم السلام وہاں کہ خیر ہے دا وہاں کہ میں تیرے کے زمین کی دی آمین تیرے کے تیرا خزانہ کوئی نہ کی دا آمین شاید تیرے ذہن چ پہنا آئی اے تو جان تو تیرا خزانہ جانے
وہاں کہ یار میرے ذہن جھائی نہ آئی ہون زبان تھی گئی ہے سودا ٹکیج گئے زمینی تیلی تے مٹکائی تیلا ہوا کہ کہنا میں پیسے تھوڑے دیتن مٹکا زیادہ ہے میں ڈرتا ہوں میرے ہوتے بہت آنی ہے جڑے ویلے میں اللہ دی بارگاہ جویسا اللہ نے میرے کنے مٹکے دے بارے پوچھ گئی تھا میں کیا جواب دے سا میں اپنی تھی بھیڑ دے مرلے کھا گیا کہ نہیں ڈر نہیں آیا جے اللہ نے پوچھ گئی تھا میں کیا جواب دے سا قربانی والے جانور ہم سائیں دے کھا کے رہ جائی پیاؤ نا ہم سائے دے پانی والا وارے ٹوکے اپنی فصلیں پلائی پیاؤ نا میرے دل ڈر نہیں رہا ویندے کوئی چاٹا میں ماری پیاؤ نا چوریاں میں کی دی پیاؤ نا اے پیا دے کہنا اے جانے تو نے ہوا کہ نہ ہوئے میاں میں چاہ کی نہ زبان تھی گئے اللہ نے میرے کے پوچھ گیا تھا میں کیا جواب دے سا نا بابا نا میں نہیں چاہتا او آدھا پیتے رہے او آدھا پیتے رہے یہ سارے پیو ڈارے دا حالا او ویلے جھڑے ہوئے ہونے جو ایک خزانہ تیرے آج سکے بیرا میں نے جھڑے کہنو آدھے میرے آدھے وہاں کے نہیں گندہ وہاں کے نہیں گندہ وہاں کے جمائنی میں گندہ یہ پہی تھیا وہاں کے گال سوڑ یہ میں جھیڑا تھیا اگڑا بندہ ہے گزرے وہاں کے وجہ لوگ کہیں چنگے نیک بندے کو لو حضرت داؤد نبی داتا ہو رہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لگے گئے ایویں میں رولا ہے انہیں کہ بھئی تو سا ڈوہیں نہیں وے گندے انہیں کہ کہنا اچھا بھی یہ سنا تیری کوئی حق مہر چاہے ہو سکے ہی پانے سو ایمان ہی بچ پوسے وے اچھی آنکھ ڈر رہا یا کہنا ڈر رہا اوے یہ نشانی نسی ہے نا جہندے دلے سے نا ڈر یہ ان مسیح سامنے کھڑی ہے یہ میرا تیرا ہوئے میں تھی بیٹھا ہوں وہاں ازان ہی تھی نہیں کھڑی ہوئے نہ میری غیبت بند تھی ہوئے نہ میرا مندہ بند تھی ہوئے نہ میری چگلی بند تھی ہوئے نہ میرا جوا بند تھی ہوئے نہ میری گپ بند تھی ہوئے نہ میرا ٹھٹھا بند تھی ہوئے سمجھی میرے دلے ڈر کہنی تا ڈر کہنی تا ایمان کہنی جے ایمان کہنی تا زندگی کہنی زندگی املے بنسی جلے ایمان آیا ایمان املے آسی جلے ویلے اللہ دا ڈر آیا مسیح آباد کرو دل لے جدے ڈر آگئے وہ سمجھو ایماندار ہے اندھو تو ڈھیر دلیل ہے جیندے دل سے اللہ دا ڈر آ گیا یعقوب علیہ السلام دے پتریں اپنے بھرا یوسف کو سزاما نہیں چاہن کے نہ نہیں چاہن وہ ہاتھ ہی نہیں چاہتا کیوں میرے دل سے اللہ دا ڈر اللہ فرمے دے وقت ڈر جا جو ہاں وقت اساں عزتائی نہیں چاہن تو جڑے کہنے ودے ڈر دیان انہیں دے گھر دے دانے مکا چھوڑے ڈر سوتے ترسو ایو جا ڈھیر دلیل ہیں حضرات ایو کو جاکساں جو جیندے دل سے اللہ دا ڈر ہے سمجھو کیا آگئے تے دوجی چیزیں فرمایا الایمان بین الخوف والرجا جیندی امید اللہ نال جڑی پئین اے بھی مبارک بات دا مستحق ہے ایندے دل سے ایمان گھاٹا تھی گئے نقصان آ گئے پریشانی آ گئی ہے امید کہنے نال جوڑنی ہے بھی انشاءاللہ آپ نے اللہ اگر امید نہ ہوں دی تے یتیم شدہ کٹنا مر گیا ہویا اے امید نہ ہوں دی تے مظلوم کٹنا مر گیا ہویا اے بیمار بندہ ہسپتال پہ تھیا ایکو کیڑی شاید جیوائی پئی ہے امید کیڑی شاید مظلوم دا سہارا کیڑی شاید بڑی پئی ہے تے امید رکھنی کہندے تے نہ سجے نہ کھبے نہ اتے نہ تلے کہیں آپ نے پرائے تے امید نہیں رکھنی امید رکھنی ہے تو کہندے تے اللہ فرمے دے جی میں زکریہ پیغمبر نے میرے تے امید رکھی ہے 80-90 سال بعد بھی پتر دے دیتا ہمیں ہی واسطے بھائیو ایمان دو چیزیں دا نہ ہے اللہ دا ڈر تے اللہ نال امید اے دو چیزیں آ گیا تے سمجھو ایمان آ گیا تے قرآن دی حکایت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون جنہیں کہ توحید آ گئی ہے اودے کی نبی سمجھو ایمان آ گیا جڑا وحدہ لا شریک اللہ کو منیں دے سمجھو ایماندار ہے جڑا دے اللہ دی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے اللہ اپنے صفتیں چی وحدہ لا شریک ہے جڑا آکھے عالم الغیب کلا اللہ ہے حاجت روا کلا اللہ ہے مشکل کشا کلا اللہ ہے غریب نواز کلا اللہ ہے سمجھو ایندے دل لے چی ایمان آ گئے اللہ سا کو ایمان نصیب کرے پہلی گفتگو دا حصہ ہے عزت وزن اگر ہے تا صرف ایمان دائے اے جان کے بھی زیادہ قیمتی ہے لوچی گزارش ہے اللہ دا نر آ گئے تے ایمان ہے اللہ نال امید جوڑ گئے تے ایمان ہے ایمان ہے تے زندگی ہے ایمان ہے تے قبر سکھی ایمان ہے تے آخرت سکھی ایمان ہے تے برکت بے بہا ایمان ہے تے عزت بے بہا ایماندار بندہ موہو کشے کٹھے اللہ پوری کرنے دے اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو ایمان نصیب کرے ایمان کی والی
زندگی کے بچاوے بے ایمان کی والی موت کے بچاوے اللہ زندگی ایمان علی دے وے موت ایمان علی دے وے اللہ سارے دوستیں دی بھائی عبدالستار صاحب بھائی عبدالغفار صاحب اللہ انہاں دی خیرات دعوت قبول فرماوے اور چاچا جی مولانا فیض محمد صاحب جنہاں نے توحید و سنت دا بوٹا لایا ہا اللہ ان دی قبر منور کرے اور جڑے سارے عزیز بزرگ بھرا رشتہ دار دور دے قریب دے ہمسائے جماعتی احباب جڑے جڑے چل کے آئے ہو حوصلہ افزائی کی تیوے دین سنے وے اللہ تعالیٰ چالاون قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین